نمبر 3. ہاں جی. مرزا قادیانی کے اپنے بیٹے جو دوسرے نمبر پر خلیفہ بنا نے اب آگے نیا پیرا شروع کریں. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 4 تا 7. اس کے بعد قادیان میں تعاون کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ پھر نیا پیرا. حضرت مسیح موعود نے ایک دفعہ طاعون وہ بڑے زور کا بخار چڑھتا ہے اس بیماری میں اور پھر گلٹیاں نکلتی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد بندہ کڑاچ ہو جاتا ہے. طاعون بیماری ہے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، بڑی ظالم بیماری. طاعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آگے قوموں کے اندر ابھی کیا ہے، ابھی وہ دن آئیں گے جب لوگ کہیں گے کہ آگے پھر نئی لائن تھوڑے سے موٹے قلم سے، لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا حوالہ تذکرہ 676. یہ مرا ہے 1908 میں، پیشین گوئی پہلے کی ہے. طاعون بہت پھیلا ہوا تھا پورے ملک میں اور گلٹیاں نکلتی تھیں. یہاں چلیں ایک محبت کی بات آپ کو سناتا ہوں. صفحہ لکھوا دیا کہ نہیں اس کا؟ یہ اسی زمانے میں سرکار اعلیٰ حضرت بھی تھے. ایک حدیث شریف ہے، جب بندہ کسی بیمار کو دیکھے تو دعا مانگے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جو بندہ یہ دعا مانگے گا اس سے وہ بیماری نہیں لگے گی. سرکار اعلیٰ حضرت کو بھی گلٹیاں نکل آئیں. جو حکیم آئے، جو ڈاکٹر آئے، وہ کہے یہی بیماری ہے، طاعون ہے. اعلیٰ حضرت کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے طاعون ہو، کیونکہ میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا مانگی ہوئی ہے. جو بھی آئے حلق بند ہو گیا، اندر کوئی چیز جاتی نہیں، منہ بھی کھلتا نہیں. آخر ایک دن سرکار اعلیٰ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب. یا اللہ اپنے محبوب کو سچا کر دکھا، ڈاکٹروں کو جھوٹا کر کے دیکھا. جب سوئے تو خواب کے اندر ان کو مسواک اور کالی مرچ یہ دکھائی گئی. پھر سرکار اعلیٰ جب اٹھے تو اہل خانہ کو اشاروں سے سمجھایا، مسواک لاؤ، کالی مرچ لاؤ.
इशारे से कहा मेरे दांत खोल करना, यहाँ मिसवाक फंसाओ और काली मिर्च जो है ना वो अंदर डालो। तो बड़ी मुश्किल से ज़ोर लगा के ना तो आहिस्ता आहिस्ता मिसवाक को चबाया। काली मिर्च भी उसके साथ ही वो अंदर भी गई। थोड़ी देर के बाद खून की तह आई, मुंह खुल गया, शिफा हो गई। डॉक्टर पास खड़ा था, फरमाया तेरा तो ऊन बढ़िया भी है। देखो ना, अल्लाह वालों का वज़ाइफ भी होते हैं लेकिन ईमान भी होता है ना। ईमान कितना पक्का उनको सरकार की बात पर यकीन था।